اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر. ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز پہ یہ حکم دینا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نماز. اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ ہماری سی انشاءاللہ کو قبول کرے. اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق. کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے. کہتا میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے, اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے, اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے. کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا. کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے. ایک اللہ کی حضور بھی جھکا جاتا. اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھ 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نچا. آؤ اللہ کی حضور بندگی کا سب چکا. تو یہ کتنی عبرتناک ہے اور کس قدر یہ وہ فکر انگیز حدیث ہے. وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْفَ. وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں. آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی. حدیث طبیب ہے آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا تھے. کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی, کسی کا منہ چیرا جا, کسی کی زبان لوہے کینچیوں سے کاٹی جا, کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا, کوئی جو ہے وہ سران والا گوشت کھا, کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی. لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا, ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے پھر کچلا. حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ؟ یا جبریلو من ہاؤلائے, یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے سر پتھروں سے پوچھے. قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے, نمازیں پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ وہ بد نصیب ہے آج ان کے سر ٹوٹے جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑی سی 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے. کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ تو بندگی کا نام ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندی. بندہ تو ہے ہی بندگی میں. کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں, تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں السلام علیکم. یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو, یہ بڑا محبت والا, بڑے اخلاق. یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو. جس رب نے زندگی بخشی, جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی, اس کے حضور میں ٹکا جاتا ہے. اتنا مستقبل سخت جو اللہ اکبر. کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے ساتھ بوجھ بہا کر. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے. جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں, فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ, اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنا نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دو. رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو. کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہی نہیں. اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن اور نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ اکبر. تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے. تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمان میرا جی چاہتا ہے. آج نماز تو نماز نہیں, ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں. اتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے. حضور کا ایک فرمان سن, آقا کریم نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقط نبذ الاسلام وراء ظہرہ. جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دی اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال, اس نے پرواہ ہی نہیں کیا. اور ایک حدیث کے لفظ ہے من ترک صلاۃ جمعات من غیر عذر کتب من المنافق. جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے. اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہے من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا تاب اللہ ادا کر. جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا. یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے. حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی, وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں. وقت اتنا قریب نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرو. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی. دوسری بات
اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار دیا جائے۔ تیسری بات، وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب دی، یہ دنیا پر اس کو سزا نہیں۔ چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو۔ اور پانچویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے دی۔ مومن نیک سحری کو کٹ کے دعا مانگ کہ اللہ پوری امت پر کرم کرے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے۔ دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی، لیکن اس کا حصہ نہیں پاتا، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکالی۔ اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں، ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی قبر تنگ کرتی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں۔ دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی، جو اللہ کی حضور نہیں چھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی۔ اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دھنس جائے اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مار دے۔ اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچے، ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا، حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار، اور